الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام صفحہ 4 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 10، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1437 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کا آج 13واں روزہ ہے۔ عالمی مدنی مرکز میں عاشقان رمضان جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Mikhail Zafar Iqbal from Madrasat al-Madina Rotherham in the UK. Please can you tell me, my clothes are better than everyone else and I am the best student in my studies. Can there be anyone else like me? آپ کے اندر واقعی اگر یہ ذہن ہے کہ مجھ سے کوئی اچھا ہو سکتا ہے تو برائی نے تو جڑ پکڑ لی۔ اب یہ سوال ہوگا پیدا کہ کیا آپ سے کوئی برا بھی ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، میں کچھ ہوں یہ برائی تو ہے، تو برائی بھی بڑی خوفناک ہے کہ اگر دوسرے کو حقیر جانتے ہوئے اپنے آپ کو اچھا سمجھا تب تو تکبر ہے اور جہنم کی حقداری ہے، اگرچہ نابالغ ہے بظاہر لیکن بڑوں کے لیے جہنم کی حقداری ہے اور بچوں کے لیے یہ خطرناک بیج ہے جو بوائی ہو چکی ہے، اگر بالغ ہونے کے بعد یہ بیج باقی رہا تو یہ تو مارا گیا۔ تو اس لیے یہ عاجزی کے خلاف ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو ذہانت دی ہے تو اس میں آخرت کی بہتریاں اکٹھی کریں، علم دین کے لیے اس ذہانت کو استعمال کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، خود پسندی میں نہ پڑے بندہ۔ یعنی کوئی اگر اس کو نعمت حاصل ہے تو اس کے بارے میں یہ ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ یہ نعمت مجھے اللہ نے دی ہے اور یہ جب چاہے مجھ سے واپس لے لے گا۔ زوال نعمت سے بے خوف ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ میری نعمت نہیں لے گا کبھی، اور اس طرح انہیں توجہ ہٹا دینا اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ بہت بری بات ہے۔ اور خود پسندی بھی یہی ہے کہ کسی نعمت کے حصول پر یہ سمجھنا کہ یہ میری کوششوں سے اور میری صلاحیتوں سے مجھے حاصل ہوئی ہیں اور اب یہ مجھ سے اللہ تعالیٰ وہ دور نہیں کر سکتا، یا خیر یہ تو ذہن میں نہیں ہوتا، نہیں اب مجھ سے دور نہیں ہوں گی، یہ میری اپنی صلاحیتوں سے۔ تو اس طرح وہ پھر خود پسندی کی تعریف بنتی ہے جو کہ ہلاکت ہے۔ ایک لمحے کی خود پسندی جو ہے نا وہ 70 سال کے اعمال کو برباد کرتی ہے۔ حضرت سیدنا مطرف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں رات بھر عبادت کروں اور صبح خود پسندی میں پڑھوں، یعنی یہ سمجھوں کہ میں تو بڑا نیک آدمی ہوں۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ رات سویا رہوں اور صبح رات کی عبادت سے محرومی پر افسوس کروں۔ نیکی کر کے اپنے آپ کو نیک سمجھ بیٹھنا، نفل نیکی
اور اپنے آپ کو نیک سمجھ بیٹھنا اس سے بہتر ہے کہ وہ نیکی چھوٹ جائے اور اس پر افسوس ہو. ان بزرگ کے کہنے کا مطلب یہ ہے. لیکن فرض ادا کرنے والا بھی اپنے آپ کو نیک سمجھے نہیں. وہ میں اس لیے وضاحت کی کہ اگر فرض چھوٹ جائے اور میں پھر اس کے چھوٹنے پر افسوس کروں یہ اچھا ہے، یہ مراد نہیں ہے. نفل عبادت کروں اور اپنے آپ کو نیک سمجھوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ نفل عبادت میری رہ جائے اور اس پر افسوس کروں گا میں نفل عبادت سے رہ گیا، یہ بہتر ہے. تو خود پسندی، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ مدنی منع کو کسی نے سوال کروایا ہوگا، یو کے پیسے بہت ہیں وہاں. پیسے تو ہمارا روپیہ تو اتنا سا ہے نا، وہاں تو پاؤنڈ ہے. تو یہ عین ممکن ہے کہ وہاں اس طرح کی مینٹیلیٹی ہوتی ہوگی، تو ان کے استادوں نے اس طالب علم کو یہ سمجھا کے سوال کروایا ہوگا. ورنہ جو اپنے آپ کو خود کچھ سمجھتا بھی وہ اپنے منہ سے بولے گا نہیں. اس لیے اس مدنی منع پر ایسا نہ ہو کوئی چڑھائی کر دے کہ تم نے ایسا سوال کیا. یہ آپ کو سکھانے کے لیے کیا. یوں حسن زن کا پہلو نکل رہا اور واضح بھی ہے تقریباً. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میرا نام سکینہ ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر گھر میں ہمارے پسند کی ڈش نہ بنے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، تو کیا ہم اپنے چھوٹے بہن بھائی کے کھلونے توڑ کر غصہ اتار لیں؟ اپنے آپ پر غصہ کریں کہ تم نے غصہ کیا کیوں، اور خاموش ہو جائیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. خاموشی ضروری ہے اس میں. نہ زبان چلے، نہ ہاتھ چلے، نہ پاؤں چلے، نہ آنکھیں چلے، گھور کے دیکھنا بھی نہیں ہے. غصے کا علاج کرنا ہے کہ اگر بہن بھائیوں کو مار پیٹ کریں گے، برا بلا بولیں گے، تو پھر یہ گناہ کی صورت ہی ہے کہ اس کی دل آزاری ہوگی. تو ڈش نہیں بنی تو اب آپ کے لیے کوئی عمدہ ڈشیں روز بنانا کوئی کسی پر فرض یا واجب تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو دے صبر و شکر کر کے کھا لیتے ہیں، وہی اچھے بچے ہوتے ہیں. گندے بچے جو ہیں وہ لڑائی کرتے ہیں ماں باپ سے کہ یہ نہیں پکایا، وہ نہیں پکایا. تو ایسا نہ کریں، اچھے بچے بن جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ صدیقیوں کے پاؤں کے انگوٹھے کے اندر جو ہے نشان ہوتا ہے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد کر دیجیے گا. رسالہ عاشق اکبر صفحہ نمبر 56 تا 57. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو صدیقی بولتے ہیں. ان کے پاؤں کے انگوٹھے میں آج بھی سانپ کے کاٹنے کا نشان نظر آنا ممکن ہے، مگر دکھائی نہ دینے پر کسی صدیقی صاحب کی صدیقیت پر بدگمانی جائز نہیں. کہ ہر ایک میں یہ علامت واضح نہیں ہوتی. سگے مدینہ عفیانوں نے ایک صدیقی عالم صاحب سے انگوٹھے کا نشان دکھانے کی درخواست کی تو کہا کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کھرچ کر ظاہر کیا تھا، مگر اب پھر چھپ گیا ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان مرآت المناجیح جلد 8 صفحات 359 پر فرماتے ہیں، بعض صالحین کو فرماتے سنا گیا کہ جو شیخ صدیقی یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے جو کہ صحابی تھے، ان یعنی حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں. انہیں سانپ یا تو کاٹتا نہیں، اگر کاٹے تو زہر اثر نہیں کرتا. یہ اس لعاب شریف کا اثر ہے جو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے انگوٹھے پر غار ثور میں سانپ کے ڈسنے کی جگہ لگایا تھا.
اور ان کی اولاد کے پاؤں کے انگوٹھے میں سیاہ تل ہوتا ہے، کالا تل. حتیٰ کہ اگر ماں باپ دونوں کی طرف سے شیخ صدیقی ہوں تو دونوں پاؤں کے انگوٹھے میں تل ہوگا. میں نے بہت سے صدیقی حضرات کے پاؤں کے انگوٹھے میں یہ تل دیکھے ہیں. غرض ہے کہ یہ عجیب معجزات ہیں، یعنی صدیقیوں کو سانپ کا نہ کاٹنا، کاٹے تو زہر کا اثر نہ کرنا، اور آج تک پاؤں کے انگوٹھے میں تل کا پایا جانا، یہ سب سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لعاب یعنی تھوک شریف کے معجزات ہیں. ضعیفی میں یہ قوت ہے، ضعیفوں کو قوی کر دیں، سہارا لیں ضعیف و اقویا صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جو بعض صالحین کے حوالے سے مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا، کیا اس کو اب معیار بنایا جا سکے گا؟ کسی صدیقی کو اللہ نہ کرے کسی سانپ نے ڈس لیا، اس کا اثر بھی ہو گیا، تو اب اس کے کیا نسب پر ہم شک و شبہ کرنے لگیں گے؟ طعن و تشنیع کوئی کرنا درست ہو جائے گا یا نہیں؟ یہ مفتی صاحب قبلہ کی اپنی مطلب تحقیق ہے، مفتی احمد یار خان صاحب کی. اب ظاہر ہے کہ اگر صدیقی کو سانپ ڈس لے اور اثر ہوگا تو، اور وہ اگر کہتے ہیں کہ میں ہوں صدیقی، تو ہمیں صدیقی ماننا ضروری ہے، کیونکہ کسی پر بدگمانی کرنا مسلمان پر یہ حرام ہے. اور اس طرح کی تحقیقات، یہ اس طرح کی تحقیقات نہیں ہوتی، اس طرح کی جس پر ایمان لانا کوئی شرط ہو. تو اس لیے پہلے ہی وضاحت کر دیے کہ نشان بھی سب میں ہونا ضروری نہیں ہے. اگر ہے صدیقی اور نشان نہیں ہے تو ٹھیک ہے، صدیقی تو ماننا ہوگا. اب جیسے سیدوں کے بارے میں اس سے زیادہ مشہور ہے، ہم نے تو سنا ہوا کئی بار، اب نہیں سنتے، پہلے جب عوام میں ہوتا تھا کہ سید اگر آگ میں ہاتھ ڈالے گا تو اس کا ہاتھ نہیں جلے گا، سنا ہے نا؟ ہاں، تو اب ہے کوئی سید صاحب آگ میں ہاتھ ڈالے تو بیچارے گئے، اور سید کو پکڑو، ہاتھ ڈلواؤ آگ میں اور دل دکھاؤ اس کا، اور نہ بولے تو کوئی بات تھوڑی. تو بعض ہوگا تو عوامی رومر بھی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ کہ صدیقی جو اپنے آپ کو صدیقی کہے، ہم کو مان لینا چاہیے. ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ ہم اس کا شجرہ نسب طلب کریں کہ اس سے اس کا دل دکھے گا. سید کے لیے بھی ہم شجرہ نسب طلب کریں اس کے مکلف نہیں ہے. سید مان لیں گے، احترام کریں گے، ہم کو ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ یہ وسوسے کیوں آتے ہیں اور ان کا کیا علاج ہے؟ وسوسے شیطان کی طرف سے آتے ہیں اور یہ سب کو ڈالتا ہے، نہ نیک کو چھوڑتا ہے نہ بد کو چھوڑتا ہے. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی اس نے پیچھا کیا ہے، ان کو بھی وسوسے ڈالے ہیں. اگرچہ شیطان کی کاری نہیں چلتی انبیاء کرام پر، بلکہ صالحین پر بھی اس کی کاری نہیں چلتی جن کو اللہ محفوظ رکھے. لیکن یہ ہے بڑا ڈھیٹ، یہ مایوس نہیں ہوتا، یہ سبھی کو وسوسے ڈالتے ہیں. اور اس کا یہ ڈھیٹ پن جو ہے نا، اس میں ہمارے لیے ایک وہ مدنی پھول یہ ہے کہ جب یہ شیطان ہو کر اس کو پتا کہ میں ہمیشہ جہنم میں رہوں گا، اپنا مشن نہیں چھوڑتا. تو ہم جو ہے دعوت اسلامی والے، ہمارا مشن ہے نیکی کی دعوت. ہم اپنا مشن چھوڑ بیٹھتے ہیں کہ یار اس کو بولنے سے کیا فائدہ، یہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، یار اس کو بولنے سے کیا فائدہ، یہ تو اجتماع میں آتا نہیں، اس کو تو 20 دفعہ میں نے بولا. تو یہ ہماری نادانی ہے، اس میں کیا فائدہ، یہ جملہ ہی غلط ہے. ہم نے نیکی کی دعوت دی، اپنا ثواب کھڑا ہوا، یہ فائدہ نہیں ہوا. کسی کو ہدایت پر لانا یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے. ہمارا کام ہے وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام پہنچا دینا ہے. ہدایت دینا تو یہ رب کے اختیار میں ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے نہ دے. ہم نیکی کی دعوت دیں گے، ہم کو ثواب مل جائے گا. تو اس کو پتہ ہے کہ یہ نہیں مانیں گے میری، شیطان کو
جن کے بارے میں پتا ہے کہ نہیں مانیں گے ان کو بھی وسوسے یہ ڈالتا ہے، پہنچ جاتا ہے تنگ کرنے کے لیے. تو خیر یہ میں نے ایک آپ کو مثال دی کہ ہم کو بھی اپنا کام چھوڑنا نہیں چاہیے. نیکی کی دعوت کا کام، عبادت میں دل نہیں لگتا تو چھوڑو، بیٹھتے ہیں کہ یار چھوڑو یار کیا فائدہ، دل تو لگتا نہیں ہے. دل لگے یا نہ لگے عبادت کرنے میں ثواب ملے گا. آج دل نہیں لگتا کل دل لگ جائے گا. ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ 20 سال تک میں قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کرتا رہا، میرا وہ نہیں دل جمتا تھا، لگتا نہیں تھا دل، اس کی لذتیں نہیں ملتی تھی. پھر 20 سال تک یہ کوششیں جاری رہی، تو 20 سال تک میں نے اس کی لذتیں اٹھائی. یوں آپ بولو گا رمضان المبارک میں آ گئے اعتکاف کے لیے تو ہمارا دل اب یہ بھی لگ جائے، تو یہ ضروری نہیں کہ سب کا دل اب یہ بھی لگ جائے. آہستہ آہستہ لگے گا، لگے یا نہ لگے دل کو مار مور کے لگاتے رہیں تو انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی. نہ بھی لگے تو ثواب تو ملے گا. تو یہ شیطان جو یہ وسوسے ڈالتا ہے، اور اس کے وسوسوں کے علاج بھی کافی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، مطلب اللہ عز و جل کی شیطان سے نجات کے لیے امداد طلب کیجئے اور ذکر اللہ شروع کر دیجئے کہ اس سے بھی شیطان بھاگتا ہے. یہ وسوسے اور ان کا علاج، وسوسے اور ان کا علاج نامی رسالہ ہے، اس کے صفحہ 52 سے اس طرح کے علاج لکھے ہوئے ہیں. نمبر 1، اللہ عز و جل کی طرف رجوع کیجئے، یعنی اللہ عز و جل کی شیطان سے نجات کے لیے امداد طلب کیجئے اور ذکر اللہ شروع کر دیجئے. نمبر 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے. نمبر 3، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے. نمبر 4، سورۃ الناس کی تلاوت کیجئے. نمبر 5، آمنت باللہ ورسولہ کہیے. نمبر 6، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کہیے. ان سے فوراً وسوسہ دفع ہو جاتا ہے. نمبر 7، سبحان الملک الخلاق، یہ پڑھ کر قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو بھی ساتھ میں پڑھ لے. ان یشأ یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلك علی اللہ بعزیز، کی کثرت اسے یعنی وسوسے کو جڑ سے قطع یعنی کاٹ دیتی ہے. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، صوفیہ کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی صبح شام 21 بار لا حول شریف پانی پر دم کر کے پی لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل وسوسہ شیطانی سے بہت حد تک امن میں رہے گا. لا حول شریف کے معنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. محیط دل پہ ہوا ہائے نفس امارہ، دماغ پر میرے ابلیس چھا گیا یا رب، رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے، تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت، لوگوں میں عام زبان استعمال کی جاتی ہے کہ اگر تم نماز نہیں پڑھی تو کافر ہو گیا، روزہ نہیں رکھا تو کافر ہو گیا، پانی نہیں پلایا تو کافر ہو گیا. اپنے مسلمان بھائی کو ایسا کہنا کیسا؟ برائے کرم اصلاح فرما دیں. جو کافر نہ ہو اس کو کافر کہنا یہ ہے بڑا سخت حکم، کہ یعنی یہ اقوال موجود ہیں کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے اس پر کفر لوٹتا ہے، جبکہ ایسا کہنا بطور گالی نہ ہو. اب جیسے یہ جو کہتا نا کافر کا بچہ پانی نہیں پلاتا، کافر ہے کافر، یزید ہے یزید، یہ اس طرح کی باتیں لوگ بطور گالی کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک مسلمان کی توہین ہے اور حرام ہے. البتہ کفر اس پر ایسا کہنے کی وجہ سے یہ خود کافر نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی
अलैहि वालैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तहरीरी सवालात हैं कि जो किसी मालदार से उसके अमीर होने की वजह से उसकी इज्जत करे और किसी गरीब की गुर्बत की वजह से तौहीन करे तो ऐसा शख्स मलऊन है, इस बारे में आप क्या इरशाद फरमाते हैं? ये क्या हदीस है मलऊन कहा गया है? ये बस मैसेज इस तरह से ही है। अच्छा अच्छा, अब लफ्ज मलऊन का तो पता नहीं है। फैजान सुन्नत जिल्द अव्वल सफ़ा 321 पर भी है। इसमें जो नेकी की दावत है, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अरबाब इख्तिदार और सरमायादार लोगों से दूर रहने ही में आफियत है। इनकी दावतें खाने और इनके तहाइफ कबूल करने में आखिरत के लिए शदीद खतरात हैं। क्या उनकी दावतें खाने और तोहफे कबूल करने वाले का उनकी खुशामद करने और खामा खा हाँ में हाँ मिलाने से बचना बहुत ही मुश्किल होता है। हदीस शरीफ में इरशाद हुआ, जो किसी गनी यानी मालदार की इसके गना यानी मालदारी के सबब तवाज़ु करे, उसका 2/3 दीन जाता रहा। ये कशफुल खिफा जिल्द 2 सफ़ा 215 हदीस नंबर 2442 हवाला है। इसके बाद आला हजरत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, माले दुनिया के लिए तवाज़ु रूब खुदा यानी अल्लाह की खातिर तवाज़ु आजिज़ी नहीं, लिहाजा ये हराम हुई। तो किसी मालदार की माल और दौलत की वजह से उसके तवाज़ु करना, उसके सामने आजिज़ी करना, ये हराम है। सरकार आला हज़रत ने ये फरमाया। और गरीब को उसकी गुर्बत की वजह से हकीर जानना, ये तो बहुत खतरनाक है। गुर्बत तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इख्तियार फरमाई थी। आप चाहें तो सोने के पहाड़ आपके पीछे चलें, खुद फरमाते, आपके हदीस पाक में मजमून है। तो गुर्बत खुद इख्तियार फरमाई थी, फ़क्र इख्तियारी था। गरीबों से मोहब्बत की रिवायात भी मौजूद है। अक्काबिरीन साहबा भी गरीब थे, कई अक्काबिरीन। अच्छा, फिर अक्काबिर औलिया किराम की गुर्बतें साबित हैं। तो गरीब होना कोई ऐब तो नहीं है। ऐब होता तो अल्लाह ताला अपने मकबूल बंदों को हरगिज ना देता, बल्कि ये तो खूबी है। अगर गरीब है और शाकिर है तो, हाँ, शाकी है तो नेमत नहीं है उसके हक में। ने शिकायत करना, शाकी मने शिकायत करने वाला, शाकिर मने शुक्र करने वाला। तो जो गरीब साबिर और शाकिर है अपनी गुर्बत पर, तो ऐसों के लिए तो बड़ी बिशारतें हैं। इन्हें हदीस पाक में है कि फुकरा मालदारों के मुकाबले में 500 बरस पहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। गरीब लोगों की ये फजाइल है, लेकिन ज़ाहिर है वही गरीब जो साबिर और शाकिर हैं। अब आजकल का एक गरीब तबके की एक तादाद है जो अपनी गुर्बत पर शाकिर नहीं है, शाकी शिकायत करने वाला है, साबिर नहीं है, बेसब्रा है, मालदारों से खार खाता है, अपनी गुर्बत के रोने रोकर सवाल बेजा करने से बाज नहीं आता और हराम के भी दर पे रहता है। हराम भी मिल जाए तो मैं अपनी गुर्बत का इलाज करूं। ऐसों के लिए 500 बरस पहले जन्नत में जाने की बिशारतें नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। तो गरीब वो अच्छा कि जो साबिर और शाकिर हो। तो बहरहाल ये कह, अब हम किसी गरीब को ये नहीं कहेंगे कि ये बेसब्रा है, या अगर बेसब्री का इजहार हुआ भी हो तब भी हम इसको बुरा भला कहने के मजाज नहीं है कि अब वो गरीब है, गुर्बत की शिकायत करता है, तो ये इसको गुनाह नहीं कहेंगे कि ये गुनाह कर रहा है। शिकायत तो कुफ्र में भी पहुंचाती है, लेकिन हर शिकायत कुफ्र में नहीं पहुंचाती। तो इसलिए मतलब अगर कोई गरीब कहता है कि बस मैं यार मेरी गुर्बत है, मकान मुझे उम्दा मिल जाए, किराए के मकान में बस यार आमदनी कम है, पढ़ाऊँ, तो
کوئی اپنی آنرشپ ہو جائے تو یہ اس طرح کی باتیں کوئی گناہ نہیں ہے. اگر اس طرح کی باتیں نہ کرے اور صبر کرے کہ بس بولنا نہیں ہے کچھ, توکل کرے اللہ پر, جب چاہے گا خود عطا کر دے گا, تو یہ اعلیٰ درجہ ہے اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی علی محمد. کیا لوح قرآنی یا آپ کا لکھا ہوا کوئی ایسا تعویذ ہے کہ جسے موبائل میں محفوظ کرنے سے موبائل کی حفاظت ہو سکے؟ اس کا تعویذ پڑھنے کا ہے, وہ یا جلیلو 10 بار پڑھ کر اپنی چیز پر دم کر دیں تو انشاءاللہ اس کو کوئی چور چرا نہیں سکے گا. تو اپنے بیگیج پر پڑھ لیں یا جلیلو. اب پھر چوری ہو جائے تو اس وظیفے کے خلاف مت ہو جانا. وہ ہے نا, وہ گولی کسی کو ہاتھ سے پکڑ کے بلیٹ ماریں گے تو وہ مرے گا نہیں, اور پسٹن میں چڑھا کے ماریں گے تو مر جائے گا اگر نازک جگہ پہ لگے گی تو گولی مارنے کے لیے پسٹن ضروری ہے. تو اوراد و وظائف پڑھنے کے لیے بھی ایسی زبان بھی ہونی چاہیے. تو اگر فائدہ نہ نظر آئے تو اپنی زبان کا قصور جانے کہ میری زبان گندی ہے, نہ یہ غیبت سے بچتی ہے, نہ یہ جھوٹ سے بچتی ہے, نہ یہ گالی سے بچتی ہے. تو اب اگر اس پہ اثر بھی نہیں ہوا تو صحیح تو ہے, میری زبان ہی گندی ہے. زبان کی دھلائی ذرا مدنی پانی سے ہو جائے نا, ذکر و اذکار سے, توبہ و استغفار سے, اور عبادتوں اور ریاضتوں سے, قفل مدینہ سے, تو پھر زبان بھی کام کرے گی انشاءاللہ. تو اس کی آپ تردید کرتے ہیں کہ آپ کا کوئی ایسا تعویذ نہیں ہے جو موبائل کے لیے ہو جائے؟ میں نے ابھی تک یہ نہیں کہ اس پر غور نہیں کیا. نقشہ ہرکارہ تو ہرکارہ کے معنی ہی ہر کام کے لیے. نقشہ ہرکارہ اس میں کیا جا سکتا ہے اندر موبائل فون میں؟ اب فوٹو کھینچ کر اندر محفوظ ہو جائے گا اور کیا ہوگا؟ نہیں اندر. اچھا اگر اندر میں اس کو اچھا سا بنا کر اس کو موبائل فون میں کہیں اندر میں چپکا دیں یا لگا دیں, ہو سکتا ہے ایسا کرنا چاہے تو ہر ایک میں تو کیمرہ ہوتا نہیں ہے ہر موبائل فون میں. نہیں, جیسے کہ یہ موبائل فون ہے نا, اب یہ ہے موبائل فون, ٹھیک ہے, اب اس کے اندر کور تو ہے, اب اس کور کے اندر اگر یہ کوئی ایسا رکھ دیا جائے, کیونکہ موبائل واقعی مہنگے ہوتے ہیں, ٹینشن ہے لوگوں کو, پریشانی ہے, اور بہت لوٹے جاتے ہیں موبائل, بہت لوٹے جاتے ہیں. تو اگر اس میں کوئی امت کے لیے ایسی آپ کی طرف سے کوئی آسانی ہو جائے یا کوئی سے روحانی علاج نصیب ہو جائے کہ اگر ایسا کو اندر رکھ دیا جائے, یہی ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہے. ہاں, وہ 34 کا نقش بنتا ہے, ایک نقشہ ہرکارہ اس کا نام ہے, ہر کام کے لیے. ہرکارہ کے معنی یہی ہے, ہر کام کے لیے. تو یہ ہماری چلو مجلس تعویذات کو ایک کام مل گیا, اور 3 دن کے مدنی قافلے کی فیس دیتے جاؤ لیتے جاؤ. لوٹنے والا ساؤ مفت ہے, ہزاروں کو بیچارے کہاں سے دیں گے یار. لوٹنے والا کوئی ایک منٹ نہیں دیتا, آپ 3 دن سے مانگ رہے ہو. اور 3 دن کا مدنی قافلہ تو دینا. اتنا قیمتی موبائل کو اگر پروٹیکشن کے لیے کچھ مل جاتا ہے ہتھیار, بلکہ 12 دن کا دے دو نا مدنی کورس. اب میں تو دیکھو موبائل بھی بچانے کی ترکیب کر رہے ہیں اور آخرت بھی بہتر بنانے کی ترکیب کر رہے ہیں, عذاب سے بچانے کی ترکیب کر رہے ہیں کہ مدنی قافلے میں سفر بھی عذاب سے بچانے والا ہے, اور 12 روزہ مدنی کورس بھی عذاب سے بچانے والا ہے, اور جنت دلانے والے کام ہے یہ. نہیں, یہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا, اور کافی ہو سکتا ہے کہ اسلامی بھائیوں کے لیے ایک تسکین کا سبب بن جائے. مجلس کے اسلامی بھائی ابھی ہوں گے نہیں, ہاں سارے سن نہیں رہے ہوں گے, یہ تو نہ بول دیں گے ہمارے پاس نہیں ہے تعویذ. نہیں, تعویذ تو ابھی ایک اسلام بھائی آ گئے میرے پاس, کہنے کہ ہرکارہ کا جو تعویذ ہے انہوں نے لپیٹ کے موبائل میں رکھا ہوا ہے. اچھا, پہلے پریکٹیکل کیا ہوا ہے. کہہ رہے وہ کئی مرتبہ گرا بھی, اس سے بھی بچ گیا, اور کئی مرتبہ چوری ایک گم ہوا وہ بھی مل گیا واپس. تو یہ جب سے رکھا ہوا ہے الحمدللہ. اب تو نکل پڑی. ابھی دینا شروع کیا نہیں ہے, اب دینا شروع کیا نہیں نا, باہر آنی شروع ہو گئی ہیں. نہیں تو یہ جن کو باہریں مل گئی ہیں وہ تو پھر 12 دن تو ہاتھوں ہاتھ کر ہی لینا. بس 12 دن, 12 ماہ 25 ماہ, یار کچھ ایسا نہیں کرو یار. رمضان میں ویسے بھی نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے نا. اچھا, یہ بھی تعویذات نیکیاں کرنے کا بھی رجحان بڑھ جاتا ہے,
तो ज्यादा दिन है। अरे ये मोबाइल वाले तावीज़ात मस्जिद के इस्लामी भाई है, हाँ, तावीज़ इन्होंने अपना काम किया हुआ है। अरे खुद बनाया वो जरूरी नहीं है। नहीं, यही कह रहा हूँ कि इन्होंने इसको इस काम में ले लिया अरकारा को। ये दो अस्मा के हुरूफ अबजद है। ये आदाद का है, वो 34 का नक्श है। इसमें तहरीर तो हम लोग मदीना मदीना बक्की बक्की इस तरह लिखते थे। पहले तो मैं लिखता था, पता नहीं लोग लिखते नहीं लिखते तो होंगे जो दिया इनको तरीका। तो ये हाँ, तो वो है दरअसल वो हरकारा नक्श, यानी अदद का फिगर लिखे जाते हैं उसमें। लेकिन ये मखसूस तरीका है, खाली लफ्ज 34 लिख देना काफी नहीं है। 16 खाने का नक्श है ये। इस पर तशवीश नहीं होती होगी कि आम नाज़रीन को कि यार ये क्या तावीज़ ने, मोबाइल ने, ये नक्श ने, या उल्म अबजद ने क्या क्या लेकर बैठे हैं यार। एक ऐसा नया जहन है मिसाल के तौर पर, इसको कुछ मुतमईन करे ना। हाँ, तो ये भी ज्योमेट्री अलजेब्रा ने पता नहीं क्या क्या लेके बैठे होते हैं यार। आवाम के सर से जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं, उनके पल्ले ही ना पड़े। और ये 2 लफ्ज मैंने बोले ना, ये भी एक तादाद होगी इनके पल्ले नहीं पड़ा होगा, समझे। तो अब ये कि हर बात हर एक की समझ में आ जाए, ये तो ज़ाहिर है मुमकिन ही नहीं है। ऐसी बेशुमार इस्तिलाहत होती हैं जो नहीं पल्ले पड़ती। अंग्रेजी लाख जानता हो, ऐसी इस्तिलाहत होती है अंग्रेजी की कि उनको पल्ले ना पड़े, उनके लिए नई चीज़ होती है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। एक शख्स के हाथ की 6 उंगलियां हैं, सब इसका मजाक उड़ाते हैं, नाम बिगाड़ते हैं, क्या हुक्म है? गुनाहगार हैं और अज़ाब नार के हकदार हैं जो मजाक उड़ाते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसका हल ये है कि तौबा भी करें और जिसका मजाक उड़ाए उससे माफ़ी भी मांगे। और जैसा मजाक उड़ाया वैसी आजिज़ी के साथ माफ़ी मांगेंगे तो उनके दिल में उतरेंगे, बोला जाला माफ़ करना, इस तरह माफ़ी नहीं मिलेगी। अच्छा, ये जो लिखा हुआ मुझे मिला है वो मैं पढ़ रहा हूँ। मौलाना साहब, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी पेन से कुछ ना कुछ हाथ पर लिखते रहते हैं, हाथ पर तहरीर लिखना कैसा है? ना लिखा जाए ये, क्योंकि ये फिर धुल कर वो गंदी जगह पर भी जाएगी। बेसिन में भी हाथ धोएंगे तो जाएगा तो गटर में ही ना, तो बेअदबी भी है। और फिर उल्टे हाथ में लिखना, फिर इस्तिंजा खाने में गए और हाथ भी कहाँ कहाँ लगता है, ये बताने की हाजत नहीं है। तो हाथ पर लिखना नहीं चाहिए कलम से भी। और वो जो सुरमे से भरते हैं, जो गुदवाई करवाते हैं या टैटू, ये टैटू में समझती होगी कौम, समझे। तो 12 लिया कि टैटू करना है, गुदवाना, ये नाजायज है, गुनाह है। मगर अब इसको अब करवा लिया तो तौबा करे। इसके लिए ऑपरेशन करवाना जरूरी नहीं है कि इसको किसी तरह भी खुरच के निकाल, क्योंकि खाल के अंदर अभी निकलता नहीं है, अंदर वो खून भरा हुआ होता है नील के साथ। लेकिन अब ये कि ये तौबा कर रहेगा तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो माफ़ फरमा दे, इसकी काटा पीटी की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ये उम्र भर के लिए आपके लिए दर्द सर है। ये लोग तो पूछते रहेंगे, आप बाजू का छुपाएगा, वजू करेगा तो आस्तीन तो चढ़ाएगा ना, हाथ में लगाएगा तो यहाँ तो ज़ाहिर है टोकेंगे। अब ऐसों को बेचारे को टोक टोक के भगा भी देते होंगे। अब वो के जो टोकेगा वो समझेगा, मैं तो पहली बार इसको मसला बता रहा हूँ, और ऐसे वो कई बताएंगे उसको मसला, ये आजमाइश है उसके लिए। लेकिन अब अगर ऐसी आजमाइश आ पड़े तो सब्र करें और मदनी माहौल से जाए नहीं। मदनी माहौल में इस तरह के नजर नहीं आते। एक का मुझे पता है, वो एक को होगा तो ये मदनी माहौल में है तो उसको मसला पता चला तो उसने किसी जर्राह, अब पता नहीं जर्राह होते नहीं होते, तो जर्राह जिसको अब वो बोलते हैं डॉक्टर सर्जन, तो ये देसी तर्ज के जो होते हैं उसको जर्रा बोलते हैं, वो भी काटा पीटी करते हैं। तो वो जर्रा के बाद चला गया, उसने कोई खुर्चा खुर्ची कर दी होगी, छील छाल, उसको हो गया सेप्टिक, जख्म उसका हो गया खराब, वो दाखिल हो गया हॉस्पिटल में। मैं गया था उसकी इयादत के लिए। तो यूं ये सर्जन जो है जर्राओं के खिलाफ होते हैं, तो अल्लाह बेहतर जाने। तो ये सर्जन भी जब ऑपरेशन करते हैं तो बास केस खराब हो जाते हैं, यहाँ तक के एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं लोग। ये तो अल्लाह के इख्तियार में।
अपनी तरफ से अगर वाकई कोई शरअन को उसमें कमी नहीं है, वो पूरा वो तबीब है और इलाज करता है, और अगर कोई बंदा इसमें कोई नुकसान हो जाता है तो वो गुनाहगार नहीं है, कानून भी इसको छोड़ देता है, जबकि हो ये सनद याफ्ता, जो कानून की रिक्वायरमेंट्स वो पूरी हो। सर रिस्क तो होता है, मुफ्ती है गलत मसला बता दे, अपनी दानिश में उसने दुरुस्त बताया था, जानबूझकर गलत नहीं बताया, अपनी मालूमात में उसको यही हुआ था कि ये सही है, उसने बताया और गलत साबित हुआ तो मुफ्ती गुनाहगार नहीं है। लेकिन जब गलत साबित हो गया, शरह सदर हो गया कि हाँ बिल्कुल ये है गलत, अब मुफ्ती पर फर्ज हो गया और फौरन उसका इजाला फर्ज हो गया कि बता दे कि मैंने वो मसला बताया था वो गलत था और दुरुस्त मसला ये है, और जितनों को बताया था उतनों को वो दुरुस्त मसला बताना फर्ज हो गया। इसमें ताखीर करेगा तो गुनाहगार होगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।